یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے، کلام اللہ سے مومن کا دل پر نور ہو جائے۔ یا الہی جب تک کہ میرے جسم میں جان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی ہے یہ دعا، دین احمد اور عزت قرآن رہے۔ عزیز ساتھیوں، دوستوں اور بزرگوں، رمضان المبارک کا یہ دوسرا جمعۃ المبارک ہے۔ اللہ رب العالمین بہت ساروں کو توفیق دیتا ہے کہ وہ رمضان المبارک کی فیوض اور برکات سے فائدہ اٹھاتے ہیں، مستفید ہوتے ہیں۔ اسی لیے مسجدیں بھی زیادہ پر رونق ہوتی ہیں، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کا یہ شوق، ذوق اور یہ جذبہ جو رمضان میں دکھنے کو ملتا ہے، اللہ 12 مہینے اسے قائم رکھے۔ دنیا ایک عجیب گھرانہ ہے جس میں ہم رہتے ہیں، بستے ہیں، آباد ہوتے ہیں، ہمارے منصوبے ہوتے ہیں، ہم یہ کریں گے، یہ کریں گے۔ جب چھوٹے ہوتے ہیں پڑھنے کا منصوبہ ہوتا ہے، جب بڑے ہو جاتے ہیں پھر نوکری کا، جاب کا یا بزنس کا ایک منصوبہ ہوتا ہے، میں یہ بنوں گا، پھر وہ بھی ہو جاتا ہے، پھر شادی کا منصوبہ ہوتا ہے، وہ بھی ہو جاتی ہے، پھر بچوں کا پروگرام ہوتا ہے، وہ بھی اللہ دے دیتا ہے، پھر یہ پلاننگ ہوتی ہے کہ میں نے بچوں کے لیے یہ کر کے جانا ہے، وہ بھی ہم کر لیتے ہیں۔ یہ سارے کام ہم کرتے ہیں، اگر نہیں کرتے تو یہ نہیں کرتے کہ میں نے پڑھ بھی لیا، عہدہ بھی پا لیا، شادی بھی کر لی، بچے بھی بنا لیے، کاروبار میں نام بھی بڑا کر لیا، پھر کیا ہوا؟ پھر میں مر گیا۔ موت کے بعد کی زندگی کے لیے میں نے جو کرنا تھا کچھ بھی نہیں کیا۔ صرف بچوں کے لیے کر کے جانے کا نام ایک ذمہ دار باپ کا فریضہ پورا نہیں ہوتا۔ ہر بندے کی، ہر مسلمان کی اپنی بھی کوئی ذمہ داری ہے۔ ہم نے مرنا ہے، ہمارے بچوں نے بھی مرنا ہے، ہمارے بڑے فوت ہو گئے، ہم روک سکے انہیں؟ ہم مریں گے، ہمارے بچے بھی ہمیں نہیں روک سکیں گے مرنے سے۔ آج بھی ایک جنازہ ہے، کل تک وہ ہمارے درمیان موجود تھے، محفلوں کی رونق ہوتے تھے، آج وہ نہیں۔ اسی طرح ہم سب نے جانا ہے۔ دنیا میں سب سے عقل مند ترین انسان وہ ہے جو مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے فکر مند ہو۔ ہم بہت ساری چیزیں دنیا میں کر جاتے ہیں، بینک بیلنس بھی بنا جاتے ہیں۔ پاکستان کی بینکیں جب بھر جاتی ہیں پھر ہم سوئٹزرلینڈ کی بینکوں کا رخ کرتے ہیں، وہ بھی بھر جاتی ہیں، لیکن نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ہم مر جاتے ہیں۔ موت سے ہم بچنا چاہتے ہیں، ہر بندہ بچنا چاہتا ہے، مرنے کا کسی کو بھی دل نہیں چاہتا، ہمارا بھی دل نہیں چاہتا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صرف آپ ایسے ہیں، میں بھی ایسا ہوں۔
مرنے کا کسی کا دل نہیں چاہتا، لیکن ہم موت کو نہ چاہنے کے باوجود روک نہیں سکتے۔ موت نہ ہماری مرضی سے آتی ہے، نہ ہمیں پوچھ کے آتی۔ وہ لوگ چلے گئے جن سے موت پوچھا کرتی تھی میں آؤں کہ نہ آؤں، اب ان میں سے کوئی باقی نہیں ہے۔ ہم میں سے موت نہیں پوچھتی کسی سے بھی۔ کوئی گھر میں بیٹھا ہے، کوئی گاڑی چلا رہا ہے، کوئی دفتر میں بیٹھا ہے، کوئی مسجد میں بیٹھا ہے، حتیٰ کہ کوئی سجدے میں ہے، موت آ جاتی۔ گھر والے کہتے ہیں نماز پڑھنے گیا ہے، مسجد والے کہتے ہیں ابھی پہلی رکعت کا دوسرا سجدہ تھا، پھر اٹھا ہی نہیں۔ کتنے خطیب خطبہ دیتے ہوئے منبر سے نیچے گر گئے، پھر اٹھ نہیں سکے۔ وہ زندگی کا ان کا آخری خطبہ تھا۔ یہ چیزیں جب انسان کو یاد ہوں، پھر انسان کو پیسے کی محبت نہیں رہتی، پھر دنیا کی محبت بھی نہیں رہتی، پھر اس کو جو کچھ محبت، لگن، تڑپ، خواہش ہوتی ہے وہ آخرت کی ہوتی۔ آخرت چونکہ نری ادھار ہے، دنیا نقد ہے۔ ہم تو بزنس مین ہیں، کاروباری ہیں، اور ایسی ہی سوچ رکھتے ہیں کہ نہ نقد نہ تیرا ادھار۔ نقد میں 9 روپے بھی ہوں تو بھلے ہیں، ادھار میں 13 ہوں تو وہ سودا نہیں کرو۔ کس نے دیکھا ہے دے گا نہیں دے گا؟ جنت کے حوروں کے تو سارے وعدے ہیں، وعدے اللہ کے، لیکن یہ بھی تو سوچو یہ وعدہ کس کا ہے؟ من اصدق من اللہ حدیثا، من اصدق من اللہ قیلا۔ اللہ سے زیادہ سچی بات کرنے والا، پکی بات کرنے والا، کہہ کر نامو کرنے والا اللہ سے زیادہ اور دنیا میں کون ہے؟ ہمیں یقین ہی نہیں ہے۔ اگر کسی کی کروڑوں میں زکوٰۃ نکلتی ہے، وہ لاکھوں میں نکال کے فارغ ہو جاتا ہے۔ کسی کی لاکھوں میں نکلتی ہوتی ہے، وہ ہزاروں میں نکال کے فارغ ہو جاتا ہے۔ کسی کی ہزاروں میں نکلتی ہے، وہ سینکڑوں میں نکال کے جان چھڑا دیتا ہے۔ کچھ لوگ تو بینکوں سے 10-10 روپے کی نئی گڈیاں لے آتے ہیں، جیب میں رکھتے ہیں، جو بھی مانگنے والا آتا گیا وہ 10-10 روپے دیتے چلے گئے۔ یہ زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہے، یہ دنیا کو بھکاری بنانا ہے، بھکاری۔ 10 روپے سے میرا بچہ خوش نہیں ہوتا، آپ ایک غریب بندے کو 10 روپے دے کر اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کی خواہش ہوتی ہے جی پاکستان کے جتنے مدرسے ہیں، وہاں سے جتنے بھی سفیر آتے ہیں، ہر مدرسے کی رسید بک میں میرا نام ہونا چاہیے۔ لو جی 20-20 روپے کی رسیدیں کٹ رہی، 15 سفیر اس کو گھیر کے بیٹھ گئے، اور وہ سب کو 20-20 روپے نکال کے دے رہا ہے، اور سب اس کو رسید۔ ٹھیک ہے، آپ کے پاس دنیا کے، پاکستان کے سارے مدرسوں میں آپ کا نام آ گیا کہ جی ہم کراچی میں گئے تھے، فلاں صاحب نے 50 روپے دیے تھے، لیکن اللہ کی قسم اللہ کے رجسٹر میں نام نہیں آیا۔ آپ کو یہ چاہیے کہ دنیا کے رجسٹر میں نام آئے یا نہ آئے، اللہ کے رجسٹر میں نام ضرور آنا چاہیے۔ یہ بھکاری بنانے سے نہیں آتا، زکوٰۃ کا ایک مقصد ہے۔ اللہ نے کوئی چیز بے مقصد آپ پہ فرض نہیں کی ہے، ہر چیز کا ایک مقصد ہے، چونکہ اللہ قرآن میں جگہ جگہ آتا ہے وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ غالب بھی ہے، حکمت والا بھی ہے۔
تو جو حکمت والا ہوتا ہے اس کے کام حکمت سے خالی نہیں ہوتے، اس کے سارے کام حکمت والے ہوتے، دانائی والے ہوتے۔ آج ہم دنیا میں بہت کچھ اکٹھا کر کے جاتے ہیں، یا دنیا ہمیں چھوڑ جائے گی یا ہم دنیا کو چھوڑ جائیں گے، دونوں میں سے تو ایک ضرور ہونا ہے۔ بڑا ہم شام کو جب دکان کلوز کرتے ہیں، آفس بند کرتے ہیں، تجوری کا ڈھکنا کھول کر بغیر گنے جو پیسے رکھے ہوتے ہیں اس کو فٹافٹ بیگ میں ڈالتے ہیں، گھر میں آ کے پھر گنتے ہیں۔ اور اللہ نے ان کاغذی نوٹوں کی کشش بھی کچھ ایسی رکھی ہے، میں دن بھر دکان کے کام پہ تھکا ہوا بھی آؤں اور بعد میں گھر میں آ کر مجھے نوٹ گننے پڑے، ایک دفعہ بھی میں نہیں بولوں گا کہ میں تھکا ہوا ہوں بیگم تو گن لے، کبھی بھی میں ہی گنوں، پتہ نہیں بیگم نکال نہ لے اس میں سے، میں ہی گنوں گا۔ اور مجھے وہ اتنے نوٹ ہوں کہ مجھے گنتے گنتے 2 گھنٹے لگ جائیں، میں نہیں تھکوں، بلکہ دل یہ کہے گا کہ یہ رات ختم ہی نہ ہو، رات ختم ہی نہ ہو۔ رات تو ختم ہوتی ہے، پھر صبح سویرا بھی ہوتا ہے، فکر یہ ہونی چاہیے کہ وہ سویرا میرے لیے ہوگا کہ نہیں ہوگا، یہ رات میری زندگی کی آخری رات تو نہیں۔ وہ جو گن گن کے رکھتے ہیں نا، الذی جمع مالہ وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ، اپنے پیسے کو گن گن کے رکھتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا مال ہمیشہ رہے گا۔ یہ ان کی بھول ہے، یہ ان کی بھول ہے۔ فرمایا الذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ جو لوگ سونا اور چاندی کو گن گن کر رکھتے ہیں، سونا اور چاندی کے خزانے جمع کرتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں اسے خرچ نہیں کرتے، اللہ کی راہ میں اسے نہیں دیتے، زکوٰۃ نہیں نکالتے، کبھی زندگی میں صدقہ بھی نہیں نکالا، فبشرہم بعذاب علیم، فرمایا ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے دیجئے۔ جو ساتھی باہر کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے، اوپر مسجد کے 2 ہال ہیں، آپ ان میں تشریف لے جائیں، اور خاص کر میں نوجوانوں سے گزارش کروں گا کہ اگر نیچے وہ بزرگوں کو جگہ دے دیں جو سیڑھی نہیں چڑھ سکتے تو انشاءاللہ یہ اجر بھی آپ کے کھاتے میں آئے گا۔ فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں، درہم و دینار کی شکل میں جمع کر کے رکھتے ہیں، اور انہیں اللہ رب العالمین کی راہ میں زکوٰۃ کی شکل میں انہیں خرچ نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، فرمایا ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے دیجئے۔ اللہ رب العالمین انہیں دردناک عذاب دے گا۔ اس عذاب کی کیفیت اور شکل و صورت رب العالمین نے فرمایا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، تمہاری ساری دولت اس کو ایک دھات کی شکل دینے کے بعد اللہ رب العالمین دوزخ کی آگ میں اسے تپائے گا، دوزخ کی آگ میں گرم کرے گا۔ جب وہ سرخ ہو جائے گی وہ دھات، تمہاری دولت والی دھات جب وہ سرخ ہو جائے گی، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، فرمایا سب سے پہلے ان کے ماتھے داغیں گے،
اس سرخ لوہے سے ان کے ماتھے داغیں گے، ان کے پہلو داغیں گے، ان کی پشتیں داغیں گے، پھر نہ بندہ اوندھا لیٹ سکے، نہ کروٹ کے بل لیٹ سکے، نہ پشت کے بل لیٹ سکے، سب کو جلا کے رکھ دیں گے۔ اور اللہ پھر یہ بھی کہے گا تنزیہ طور پر، فرشتے کہیں گے ھذا ما کنزتم لانفسکم، ارے اب کیوں شور مچاتے ہو، کیوں پریشان ہوتے ہو، کیوں درد اور دکھ اور تکلیف محسوس کرتے ہو؟ ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ تو وہی سرمایہ ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا۔ فذوقوا ما کنتم تکنزون، اب اس کا مزہ تو چکھو جو تم اپنے لیے جمع کیا کرتے تھے، اس کا مزہ چکھو جو تم اپنے لیے جمع کرتے تھے۔ میرے بھائی وہ مزہ اچھا نہیں ہے، وہ مزہ اچھا نہیں۔ آپ ایسے کام کر کے جائیں کہ جس دن ہم مریں اللہ رب العالمین جنت کے 8 دروازے کھول کے کہے میرے بندے تو نے مجھے ایسا خوش کیا ہے، جنت کے میں نے 8 دروازے کھول دیے، اب جس دروازے سے تیرا جی چاہے داخل ہو جا۔ ایسے بھی دنیا میں خوش نصیب ہیں، اللہ ہمیں انہی میں سے بنا دے، اللہ ہمیں انہی میں سے بنا دے۔ بہت سارے لوگ ہیں دنیا میں۔ صدیق اکبر نے پوچھا اللہ کے رسول یہ جو آپ نے فرمایا کسی کو روزے والا دروازہ، کسی کو نماز والا، کسی کو حج والا، کسی کو جہاد والا پکارے گا، جس نے روزے زیادہ رکھے ہوں گے، جس نے حج زیادہ کی ہوں گے، تو کوئی ایسا بندہ بھی ہوگا جسے جنت کے 8 دروازے پکارے؟ آپ نے فرمایا انت منہم یا صدیق، صدیق انشاءاللہ تو انہی میں سے ہے، تو انہی میں سے ہے جن کو جنت کے 8 دروازے پکارے۔ اللہ کو کوئی خزانے میں کمی نہیں ہے، ساری دنیا کو نواز دے اس کا خزانہ پھر بھی ختم نہیں ہوتا۔ اور ساری دنیا جن بھی انسان بھی اگر سارے چٹیل میدان میں جمع ہو جائیں اور ہر بندہ اپنی الگ الگ ضرورت اللہ کے آگے رکھے اور ہر بندے کی ضرورت کو اللہ پورا کر دے، تو فرمایا پھر بھی اللہ رب العالمین کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں ہوتی جتنی کہ ایک سوئی کو سمندر میں ڈالو اور پھر اس کو نکالو، جتنا پانی اس سوئی کو لگ جاتا ہے اللہ کے خزانے میں اتنا بھی کمی نہیں ہوتی ساری دنیا کو نوازنے کے بعد۔ وہ رب ہے، وہ کوئی مزار والا نہیں ہے کہ جس کے خزانے ختم ہو جائیں گے، ہماری نہ وہ فریاد سن سکے، نہ ہماری دعا سن سکے، نہ ہمارے چڑھاوے دیکھ سکے، نہ وہ ہمارے چڑھاوے کھا سکے، نہ وہ قبول کر سکے۔ یہ سب کچھ اللہ رب العالمین کا خاصہ ہے، اسی کے نام پہ بانٹیں، اسی کے نام پہ دیں، اسی کے نام کی خیرات کریں، سب کچھ اسی پہ کریں۔ میرے بھائی میں نے یہ بھی سنا ہے اور دیکھا بھی ہے کچھ جگہوں پر، آج کل رمضان میں لوگ زکوٰۃ کو سحری اور افطاری میں خرچ کر رہے ہیں، چھیپا والے الگ الگ، یعنی لوگ ان کو زکاتیں دے دیتے ہیں، ہماری طرف سے یہ لوگوں کو افطاری اور سحری کرا دیں، اور جو لوگ ان لوگوں کے دسترخوان پہ بیٹھے ہوتے ہیں، روزہ رکھنا تو دور کی بات ہے، یقین مانیے آپ انہیں دیکھیں تو آپ کا دل بھی گواہی دے گا کہ انہوں نے کبھی نماز بھی نہیں پڑھی ہوگی، کبھی وضو بھی نہیں کیا ہوگا۔ ایسے لوگوں کو آپ کی زکوٰۃ کا پیسہ کھلایا اور پلایا جا رہا ہے، اور یہ زکوٰۃ ان مصرف کے لیے نہیں ہے، یہ زکوٰۃ کے مصارف نہیں ہیں۔ سحری تو میں بھی کھاؤں گا، میں زکوٰۃ نہیں لیتا ہوں بلکہ دیتا ہوں الحمدللہ، اور لوگ اسی طرح افطاری بھی لوگ کراتے ہیں، یا تو یہ ہو کہ بھی افطاری صرف غریب کریں گے، امیر نہیں کریں گے، ایسا تو کوئی سسٹم نہیں، ہر کوئی کرے گا۔ پھر جب سڑک پہ وہ لنچ باکس بنا کے کھڑے ہوئے ہیں اور جو بھی گاڑی گزر رہی ہے وہ اس کو روک روک کے افطاری دے رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں۔ یا تو دیکھو صدقے 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک صدقہ وہ ہے جو فرض،
فرض وہ ہے جو اللہ نے آپ پر لازم کیا اور آپ سے مانگا ہے کہ آپ یہ دو، وہ فرض ہے۔ جیسے زکوٰۃ، جیسے زکوٰۃ الفطر یا صدقۃ الفطر، یہ بھی فرض ہے ہر مسلمان اور ہر غریب امیر پر، حتیٰ کہ چھوٹا بچہ بھی ہے نابالغ اور آج ہی گھر میں پیدا ہوا ہے عید سے پہلے، فرمایا اس کی طرف سے بھی صدقۃ الفطر دو۔ یہ فریضہ، اور ایک ہے نفلی صدقہ جو اللہ نے آپ سے نہیں مانگا، آپ اپنے ذوق اور شوق سے صدقہ کرتے، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیا، کسی کو کپڑے پہنا دیے، کسی کو چلو افطاری بھی کرا دی۔ اللہ نے آپ کو بہت نوازا ہے، تو آپ بجائے کسی کو سگریٹ دینے کے آپ ایک پاؤ جلیبی مسجد میں دے جاتے ہیں کہ جی روزہ کھلوا دینا، لیکن وہ زکوٰۃ نہیں ہے، وہ ہر کوئی کھا سکتا ہے، اس نفلی صدقے کو ہر کوئی کھا سکتا ہے، لیکن جو زکوٰۃ ہے اس کے لیے اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں مدات مقرر کی ہے کہ یہاں 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 یہاں، وہ 8 مدات ہیں، وہ انشاءاللہ اگلے جمعے زندگی رہی تو ڈیٹیل سے بتائیں گے۔ وہ 8 مدات ہیں جہاں آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے راہ چلتے پیسے کھلے کرا کے دکان پہ کٹوری رکھ لیتے ہیں لوگ رمضان میں خاص طور پر، اور اس میں کھلے پیسے 8 آنے، آپ پتہ نہیں 8 آنے تو چلتے نہیں ہیں، اب روپیہ ہوگا وہ اس میں ڈال دیتے ہیں، جو بھی فقیر آیا، فقیر نہیں آئی، بچہ آیا مانگنے والا، وہ ایک ہی خاندان کے لوگ ہوتے، پہلے میاں گزرتا ہے، پھر بیوی گزرتی ہے، پھر اس کا بیٹا گزرتا ہے، پھر اس کی بیٹی گزرتی ہے، وہ کٹوری میں سے 1 روپیہ، یہ بھکاری بنانا ہے لوگ۔ یہ زکوٰۃ اس طرح ادا نہیں ہوتی، اور نفلی صدقہ بھی دینا ہے تو نفلی صدقہ بھی اس طرح ادا نہیں ہوگا۔ ظاہر بات ہے وہ آپ جب 1 روپیہ دیں گے اس سے ان کا کیا پورا ہوگا؟ اگر 5 بندے بھی وہ ایک ہی گھر کے گزرے ہیں تو 5 روپے ہوئے، پھر وہ اگلی دکان پہ جائیں گے، اگلی دکان پہ اگلی، تو یہ کیا ہوگا کہ آپ بھکاری پن کو فروغ دے رہے ہیں، جبکہ اسلام اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا، اس کی حوصلہ شکنی کرتا۔ آپ کسی کو اتنا دو اس کی ضرورت پوری ہو جائے۔ مثلا کسی نے کہا میں مقروض ہوں اور میرے بیوی بیمار تھی، میں نے کچھ علاج کے لیے پیسے ادھار لیے تھے، میں نے بہت سارے پیسے ہمت کر کے چکا دیے ہیں، لیکن 30,000 روپے باقی ہیں، آپ انکوائری کریں، آپ تصدیق کر لیں کہ واقعی یہ سچ کہہ رہا ہے، آپ 30,000 روپے زکوٰۃ فنڈ سے اسے دے دیں اور اس کی دعائیں لیں۔ دنیا میں آج آپ اس کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں نا، قیامت والے دن اللہ رب العالمین آپ کی ضرورتوں کو پورا کرے گا، اور قیامت والے دن آپ کی 2 بڑی ضرورتیں، سب سے بڑی 2 ضرورتیں، ایک ضرورت یہ ہوگی اللہ آپ کو معاف کر دے، یہ سب سے بڑی ضرورت ہے، معافی کے نتیجے میں وہ جہنم سے بچائے گا، ہر تکلیف سے بچائے گا، اور دوسری ضرورت یہ ہوگی اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اور راضی ہونے کے نتیجے میں وہ آپ کو جنت دے گا۔ مجھے بتائیے دنیا کی تکلیف اگر آپ کسی کی دور کرتے ہیں اور اللہ اس کے بدلے جنت کے دوزخ کے عذاب سے آپ کو نجات دیتا ہے، تو کیا یہ سودا مہنگا ہے؟ ہرگز مہنگا نہیں ہے، آسان سودا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والا دن ہوگا، ایک شخص آئے گا، اللہ اس کو بلائے گا، وہ دنیا میں کیا کام کرتا تھا؟ مالدار تھا، پیسے والا تھا، ہول سیلر تھا،
چھوٹے پرچون والے اس کے پاس آتے اور اسے کہتے کہ بھائی ہمیں کچھ ادھار دے دے، ہم اسے بیچیں گے، پرافٹ سے بیچیں گے، پرافٹ ہم رکھ لیں گے، آپ کی اصل رقم آپ کو لوٹا دیں گے۔ وہ دیتا تھا۔ نوکروں کو بھی اس نے کہہ رکھا تھا کوئی ایسا ضرورت مند آئے تو اسے دو، کھاتے میں لکھو، اس کے دیتے جاؤ۔ کوئی لوگ آتے، وہ کہتا آپ کے پاس کوئی ضمانت، وہ کہتا جی ضمانتی تو یہاں تو علاقے میں مجھے کوئی نہیں جانتا۔ کوئی گواہ، وہ کہتا اللہ میرا گواہ ہے، اللہ ہی میرا ضامن ہے، اس کو بھی وہ دے دیتا تھا۔ آج کے دور میں اگر کوئی ایسا کرے تو لوگ کہیں گے پاگل ہے، یہ دینے والا پاگل ہے، اللہ کی گواہی اور اللہ کی ضمانت پہ پیسے لٹا رہا ہے، ایسا کون دے گا بھلا؟ آپ نے فرمایا ایک شخص آیا، اس نے اس دکاندار سے کہا میں غریب ہوں لیکن میں محنتی ہوں، آپ مجھے ادھار دے دیں اور میں اس کو بیچ کر نفع رکھ کے آپ کو اصل رقم دے جاؤں گا، پھر دوبارہ دوسرا مال اٹھا لوں گا، اسی طرح آپ کی بھی بکری ہوتی رہے گی اور میرا بھی گھر چلتا رہے گا۔ اس نے کہا دے دو۔ نوکروں نے دے دیا۔ وہ جیسے دکان سے لے کر چلا، راستے میں ڈاکو آ گئے اور اس کو لوٹ لیا۔ بڑا پریشان، روتا پیٹتا دکاندار کے پاس آیا کہ میں جھوٹ نہیں بول رہا، میں سچ کہہ رہا ہوں، مجھے راستے میں ڈاکو نے لوٹ لیا، آپ مہربانی کریں مجھے دوبارہ ادھار دے دیں، میں کوئی دوسرا راستہ بچ بچا کے کوشش کرتا ہوں جانے کی، میں کوشش کروں گا آپ کا پہلا ادھار بھی چکا دوں، دوسرا بھی چکا دوں۔ اس نے کہا میں نے پہلا ادھار جو ڈاکو نے لوٹ لیا ہے نا وہ تجھے معاف کر دیا، بخش دیا۔ وہ کہتا ہے کہ آپ نے بخش دیا لیکن رجسٹر میں کھاتے میں تو چڑھا ہوا ہے، اللہ نہ کرے آپ کی موت واقع ہو جائے، آپ کے بچے آپ کا رجسٹر اٹھائیں گے، آپ کے نوکر رجسٹر اٹھائیں گے، وہ تو بولیں گے اس کا تو اتنا ادھار ہے، وہ تو میرے سے وصول کریں گے۔ اس دکاندار نے کہا میں اس کا بھی حل کیے دیتا ہوں۔ نوکر سے کہا کہ اس کا وہ جو پرانا ادھار والا کھاتا ہے جس رجسٹر میں وہ لے کر آئے۔ وہ لے کر آئے۔ حدیث میں آتا ہے اس تاجر نے اپنے ہاتھ سے اس کے کھاتے والے صفحے کو پھاڑا اور پھاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر کے ایسے اڑا دی اور کہا جا، آج کے بعد میری اولاد یا میرے نوکر بھی تجھ سے اس کا حساب نہیں پوچھیں گے، ہم نے کھاتا ہی پھاڑ کے پھینک دیا۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس تاجر کو بلائے گا، اس تاجر کو بلائے گا، فرمائے گا کہ معاف کرنا تو میرا کام، تو نے میرے والا کام دنیا میں کیا، معاف تو میں ہی کرتا ہوں، تو نے میرا کام دنیا کے اندر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا اس کا وہ جو رجسٹر ہے زندگی کا وہ لاؤ۔ فرشتے لے آئیں گے، اس کے گناہوں والا کھاتا کھولو، فرشتے کھول دیں گے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھوں سے اس کے رجسٹر میں اس کے گناہوں کے صفحے کو پھاڑے گا اور پھاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینکے گا۔ فرمایا آج کے بعد تیرے گناہوں کا تجھ سے کوئی نہیں پوچھے گا، جا معاف کیا، صرف اس لیے کہ اس نے دنیا کے اندر وہ کام کیا جو اللہ کے کرنے کا تھا۔ حدیث میں آتا ہے
تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاق اپناؤ، اللہ کے اخلاق اپناؤ۔ اللہ معاف کرتا ہے، اللہ کھاتا نہیں ہے، کھلاتا ہے۔ ہم کھانا تو نہیں چھوڑ سکتے لیکن کھلا تو سکتے ہیں نا۔ اللہ کھلاتا ہے، اللہ پہناتا ہے، اللہ ہمارے دکھ درد دور کرتا ہے۔ تو یہ اللہ کی سنت ہے، آپ یہ کام کریں، پھر اس کے ثمرات اللہ رب العالمین سے پائیں۔ دیکھیں اللہ آپ کو کیا صلہ دیتا ہے، آپ سوچ بھی نہیں سکیں گے۔ اب عید آ رہی ہے نا، آپ ابھی سے آپ کے پڑوس میں جو غریب بچہ، رشتہ داروں میں جو غریب فیملی، اس میاں کا عید کا جوڑا، اس کی بیوی کا عید کا جوڑا، اس کے 2-3 بچے ہیں ان کے عید کے جوڑے، آپ یہ بھی نہ کہیں کہ یہ زکوٰۃ سے ہے، بھلے وہ زکوٰۃ میں سے دیں، یہ انہیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جوڑے لیں، لفافے میں پیک کریں اور کہیں کہ جی ہماری طرف سے آپ کو عید کا گفٹ۔ عید والے دن جب اس غریب کے بچے جنہوں نے سال بھر نیا کپڑا کبھی نہیں پہنا، وہ آج پہلے دن نیا جوڑا پہنیں گے اور ان کے چہروں پہ جو خوشی اور مسکراہٹ کے جو آثار بکھریں گے، قیامت والے دن یہ مسکراہٹ اللہ آپ کے چہرے پر بکھیرے گا، آپ کے چہرے پر لائے گا۔ یہ سودا مہنگا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، اگر تم گھر میں کوئی اچھی چیز لاتے ہیں، مثلا اس مہنگائی کے دور میں آپ کا فریج اسٹرابری سے، سیبوں سے بھرا پڑا، اور جس کا موسم آتا جاتا ہے لیچے سے بھرا ہوا ہوتا ہے، چیری سے، اور آپ بچوں کے ہاتھ میں سیب پکڑا دیتے ہیں، جاؤ گلی میں کھیلو بھی اور کھاؤ بھی۔ اللہ کے رسول نے منع فرمایا اگر آپ کو وہ چیز پڑوس میں نہیں دینی تو بچے کے ہاتھ میں دے کر گلی میں نہیں بھیجو، اس لیے کہ گلی میں جو دوسرے غریب کے بچے کھیلیں گے نا، ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا یہ سیب آتے کیسے ہیں، اسٹرابری کیسے ملتی ہے، بس انہوں نے تو جا کے گھر میں اماں ابا کا سر کھا جانا ہے، میرے کو سیب لینا ہے، میرے کو سیب لینا ہے۔ اب ان کو یہ نہیں پتا کہ اس کا باپ کیا کرتا ہے، اور میرا باپ مزدور ہے، اس کو یہ پتہ ہی نہیں، پرواہ ہی نہیں کہ میں کچھ نہیں جانتا۔ مستنصر حسین تارڑ ایک سفر نامے لکھتا ہے، ڈرامے بھی لکھتا ہے۔ اس نے ایک سفر نامے میں بڑی عجیب و غریب بات لکھی۔ اس نے کہا کہ عربی کی ایک کتاب ہے العبرات، جس کا اردو ترجمہ ہے آنسو، عبر کہتے ہیں آنسو، آنسو۔ اس کا اردو ترجمہ چھپا، اس کا نام تھا آنسو، کتاب کا نام ہی آنسو رکھا گیا۔ کسی کالج میں کسی نے وہ کتاب خریدی اور کالج کے اندر لے آیا۔ جب کالج میں لایا تو کالج میں اس نے دیکھا کہ ایک میرے ساتھی کے پاس یہ کتاب ہے جس کا نام آنسو ہے۔ اس نے مانگی اور تھوڑی سی پڑھی، اس کو بڑی پسند آئی۔ اب اس کو یہ نہیں پتا کتنے کی ہے، کیسے آئی ہے، کیوں آئے۔ گھر آیا، ابا اس کا مزدور ہے، اور یہ مزدور لوگ بھلے ان کے پلے کچھ نہ ہو، ہر باپ چاہتا ہے کہ میرا بچہ، میرا بیٹا بڑا آدمی بنے، ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے۔ میری نوجوانوں سے بھی گزارش ہے کہ وہ
ماں باپ کا اس خدمت کا صلہ دے، خدمت کی شکل میں، وفا کی شکل میں، محبت کی شکل میں، نافرمانی نہ کرے، ان کا دل نہ دکھائے۔ وہ گھر آیا، اپنے مزدور باپ سے کہا کہ ابو مجھے وہ آنسو والی کتاب چاہیے۔ اس نے کہا اچھا بیٹا میں جب مزدوری سے آؤں گا میں لیتا ہوا۔ وہ اردو بازار گیا، اس نے وہ کتاب کی قیمت پوچھی، سستا زمانہ تھا، اس زمانے میں بھی اس نے کہا جی یہ 100 روپے کی کتاب، اور 100-150 اس کی مزدوری تھی جو سارا دن کما کے لایا۔ وہ سوچنے لگا میں 100 روپے کی کتاب لے جاؤں تو بچوں کو آٹا بھی دینا ہے، باقی ضروریات ہیں، وہ کیسے پوری ہوں گی؟ قیمت پوچھ کے آ گیا۔ بیٹے نے پوچھا ابو کتاب نہیں لائے؟ بیٹا میں بھول گیا تھا، یاد نہیں رہا، میں انشاءاللہ پھر کسی دن لے آؤں گا۔ وہ جاتے ہوئے دوسرے دن پھر یاد دلا رہا، 2-3 دن اسی طرح گزر گئے۔ جب وہ کتاب نہیں لا سکا اور گھر میں آیا اور بیٹے نے پوچھا ابا آنسو والی کتاب نہیں لائے آج پھر بھی؟ تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے چہرہ بیٹے کی طرف کیا اور کہا بیٹا آنسو تو میں آج لے آیا ہوں، کتاب پھر کبھی لاؤں گا۔ بچوں کو پتہ نہیں ہوتا یہ چیز کیسے کمائی اور کیسے لی جاتی ہے، بس ان کا حکم چلتا ہے مجھے یہ چیز چاہیے، مجھے یہ چیز چاہیے۔ تو اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا بچوں کے ہاتھ میں وہ چیز جو تم نے پڑوس میں نہیں دینی وہ دے کر باہر بھی نہ بھیجو۔ یہ اسلام کا کلچر ہے، کتنی اس کے اندر مروت ہے، محبت ہے۔ فرمایا ہنڈیاں بھی پکاتے ہو نا گوشت والی، ممکن ہے برابر گھر میں 1 ہفتے سے کچے پیاز سے روٹی کھائی جا رہی ہو، اب تو کچا پیاز بھی اتنا مہنگا ہو گیا کہ غریبوں کی دسترس سے باہر ہے۔ ممکن ہے وہاں کچھ نہ پکا ہو اور تمہارے ہاں روزانہ مٹن بنتا ہے، چکن بنتا ہے۔ فرمایا اس کے ڈھکنے کو بند کر کے پکاؤ، اس کی خوشبو کو پڑوس میں نہ جانے دو، ورنہ ان کا دل دکھے گا کہ یا اللہ ہمیں 1 ہفتے سے کچے پیاز پہ رکھا ہوا ہے، انہیں روز تو گوشت کھلاتا ہے، دل دکھے گا۔ اور ویسے بجائے فریج میں رکھنے کے اگر آپ سے کبھی زیادہ ہو جائے تو آس پاس والوں کا خیال رکھ لیا کرو، انشاءاللہ روز آخرت اللہ آپ کا خیال رکھے گا، اور اس وقت آپ کو احساس ہوگا کہ میں نے فریج میں نہ رکھ کر بہت اچھا کیا تھا۔ یہ باتیں آپ کے لیے بھی ہیں، یہ باتیں خواتین کے لیے بھی ہیں۔ اور زکوٰۃ میں بھی جب آپ حساب لگاتے ہیں 2.5% دینار ہوتے تھے سونے کے، درہم ہوتے تھے چاندی کے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا 200 درہم اگر کسی کے پاس ہو تو اس کے اوپر 5 درہم زکوٰۃ فرض ہے۔ یہ 200 درہم میں جو 5 درہم ہے 40واں حصہ ہے۔ 200 کو 40 پہ تقسیم کریں تو 5 آنسر آتا ہے، یہ 40واں حصہ ہے۔ اور فرمایا سونے میں 20 دینار ہوں کسی کے پاس تو نصف دینار یعنی آدھا دینار، یہ بھی اس کا 40واں حصہ ہے۔ 20 روپے کو اگر 8 آنے کریں گے تو 40 اٹھنیاں بنے گی۔ سونے پر 20 دینار، تو وہ جو 20 دینار سونا ہوتا تھا ہمارے آج کل کی وزن کے حساب سے تولوں میں وہ 7.5 تولے بنتے، اور جو چاندی ہوتی تھی 200 وہ آج کل کے وزن کے حساب سے 52.5 تولے چاندی بنتی۔ تو اس وقت جو 20 دینار کی قیمت ہوتی تھی وہی 200 درہم کی قیمت ہوتی تھی، یعنی چاندی 200 درہم اور سونا 20 دینار، یہ برابر ہوتا تھا قیمت میں۔ اب بڑا فرق ہو گیا، تو لہٰذا اب ان دونوں میں جو بھی کم ویلیو والی چیز ہو اپنی نقدی کو اس کے اوپر قیاس کرے۔
یعنی آپ کے پاس کیش اتنا ہونا چاہیے جس سے 52.5 تولے چاندی کو آپ خرید سکتے ہو۔ میرا خیال ہے آج کل مہنگائی کے حساب سے شاید 1.5 لاکھ یا 1.5 لاکھ سے کچھ اوپر، آپ جس دن زکوٰۃ نکالیں صرافہ بازار سے اس کی قیمت معلوم کر لیں۔ میں نے رمضان سے کچھ پہلے پوچھا تھا تو 1,60,000 سے کچھ اوپر بن رہی تھی، لیکن اب ممکن ہے بڑھ گئی ہو یا ممکن ہے نیچے آ گئی ہو۔ اسی طرح سونے کا بھی اتار چڑھاؤ روز ہوتا ہے تقریباً۔ میں نے کل ہی پوچھا ہے تو انہوں نے بتایا 2,06,000 روپے پر تولہ اس کی قیمت ہے۔ تو آپ کو جس دن سال آپ کا پورا ہوتا ہے اس دن آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے اور اللہ کے نام پر آپ نے مستحقین میں تقسیم کرنی ہے۔ اگلے جمعہ بھی انشاءاللہ ہم زکوٰۃ کے ہی ٹاپک کو آگے چلائیں گے، اور بات ابھی بہت ساری ادھوری ہے۔ آپ نے کوئی پلاٹ کمرشل یوز میں کے لیے لیا ہے کہ کل کو مہنگا ہوگا تو پھر اس کو بیچیں گے، اس پلاٹ پر بھی ہر سال زکوٰۃ لگے گی۔ جتنے کا خریدا ہے اتنے پہ نہیں، جو اب ویلیو ہے اتنے پہ۔ آپ نے 5 لاکھ کا خریدا تھا اور اب وہ 20 لاکھ کا ہو گیا ہے تو 20 لاکھ پہ زکوٰۃ لگے گی۔ اسی طرح جو آپ مشینری ہے، فیکٹری ہے آپ کی، وہ فرض کیا 1 کروڑ روپے کی ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اس مشینری سے جو آپ کماتے ہیں، جو پروڈکٹ تیار ہوتی ہے، اس انکم پر زکوٰۃ ہے۔ آپ کی جو منتھلی گھر کا خرچہ بھی اسی فیکٹری سے چلتا ہے، وہ نکال کے پھر جو باقی بچتا ہے اس پر سال گزر جاتا ہے، اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ 40واں حصہ یعنی 2.5%، 100 کے اوپر 2.5 روپے، 200 کے اوپر 5 روپے۔ تو یہ اسی تناسب سے پھر بھی اگر کوئی باتیں یقیناً رہ گئی ہیں وہ آپ جمعہ کے بعد پوچھ سکتے ہیں، یا پھر اگلے جمعے کا انتظار کریں، انشاءاللہ اس میں پھر ہم تفصیل سے ابھی 8 مدات بھی آپ کو بتانی ہیں وہ کون سی ہیں، اور زکوٰۃ کے دیگر مسائل بھی انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔